بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ آج کا موضوع انتہائی دلچسپ موضوع ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں مختلف اعتبارات سے یہ موضوع زیر بحث آتا ہے، جس پر ہماری بہنوں کو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے اور بہت زیادہ طعنے بھی سننے کو ملتے ہیں مردوں کو، اور یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ پہلے ایک کو تو پورا کر لو، اپنی ذمہ داریاں نبھا لو، اس کے بعد دوسری شادی کر لینا۔ اور یہ موضوع کئی اعتبارات سے بعض اوقات دینی حوالے سے بھی احکامات کا انکار کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو آج میں چند باتیں تعدد زوجات کے حوالے سے اور ایک سے زیادہ شادیوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس بات کو قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، 2 ثلاثہ 3 ورباع اور 4 یعنی بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، 5 سے نہیں ہو سکتا، ایک حد بیان کر دی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خواتین بھی یہ کہتی ہیں کہ بھئی آیت یہاں تک پڑھی ہے، آگے تو پڑھو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةٌ، تو ایک پر اکتفا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اپنی بیویوں کے درمیان شرعی حدود و قیود کے مطابق انصاف سے کام لو۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ نے مال و دولت دیا ہے، وہ 2 گھر رکھ سکتا ہے، 3 گھر رکھ سکتا ہے، اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زوجہ اول کہتی ہیں کہ تم مجھ سے یہ بے وفائی کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی دوسری شادی کو پہلی بیوی اپنے سے بے وفائی سمجھتی ہے۔ یہ تصور تو بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح فرمائے، اکثر صحابہ کرام نے 1 سے زائد نکاح فرمائے، کئی اولیاء کرام ہیں جنہوں نے 4 نکاح فرمائے۔ تو دوسری شادی پہلی بیوی سے بے وفائی ہے، یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ یہ فارمولہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس تصور کو ختم کیا جائے۔ اب میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں اور قرآن میں واضح طور پر ایک سے زیادہ شادیوں کی کیوں اجازت دی گئی، اس کی وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، اور یہ فیکٹ ہے، آپ خود اس بات کو عدل و انصاف کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں کہہ لیجئے، عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مثلا ایک گھر میں 4 بیٹیاں ہیں تو 1 بیٹا ہے، 5 بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹے ہیں، کئی جگہوں پر تو ایسا ہے کہ جہاں پر صرف 6 بیٹیاں ہیں، 8 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ولادت جو ہے وہ خواتین کی زیادہ ہے۔ تو جب عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور ایک مرد صرف ایک شادی کرتا ہے، تو اب اس کے علاوہ جو بقیہ خواتین بچی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جب عورت نکاح کے بغیر رہ جائے تو اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی خواتین کو آپ جانتے ہوں گے جن کا نکاح نہیں ہوتا، عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں یا بعد میں طلاق ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے کوئی شادی نہیں کرتا تو ان کی زندگی کتنی جو ہے وہ ابتر ہو جاتی ہے۔ تو اب جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مردوں کی تعداد کم ہے، اور ایک مرد صرف ایک ہی شادی کرے گا تو بقیہ عورتوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو خواتین کو سوچنا چاہیے۔ تو جب ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرتا ہے تو وہ جو تعداد کی قلت و کثرت ہے اس میں برابری ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات آپ نے یہ ذہن نشین رکھنی ہے کہ جو اسلام نے ہمیں اجازت دی وہ اجازت انصاف کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، انصاف لازمی ہے، تمام کے حقوق ادا کریں۔ دوسری بات یہ کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، لہذا فطری سی بات یہ ہے کہ مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ شرح اموات پر غور کریں تو مردوں کے جو مرنے کی شرح ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ ہم اتنے سارے جنازے پڑھتے ہیں، اس میں اکثر جنازے مردوں کے ہوتے ہیں، کبھی کبھی عورتوں کا جنازہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ اکثر مرد مرتے ہیں، جنگ میں اکثر مرد مرتے ہیں، قوت مدافعت عورتوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہمارے یہاں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کو مار کے مرتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف محاورتاً ہے، مطلب مقصود یہ ہے کہ عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ اگر ایک بیماری ایک عورت کو لگے، ایک مرد کو لگے، بعض اوقات عورت سروائیو کر جاتی ہے، مرد سروائیو نہیں کر پاتا۔
تو مرنے میں بھی مردوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے. اب عورتیں پیچھے رہ گئیں، بیوہ ہو گئیں، مطلقہ ہو گئیں. تو اگر ان سے دوسرا اور تیسرا نکاح کوئی کرتا ہے تو اس میں شرعی طور پر کیا مضائقہ اور کیا قباحت ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں شرح اموات جو ہے وہ مردوں کی زیادہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے. ایک مرد کے کئی عورتوں سے تعلقات ہوتے ہیں اور اس آزاد جانوروں والے معاشرے میں اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا. اسلام نے ایک نکاح کا تصور دیا ہے. تو فطری طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا میلان کچھ عرصے کے بعد کہیں اور ہو جاتا ہے. اب عورت راستے میں یعنی زوجہ جو ہے وہ آڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ تمام حقوق ادا کر سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ کہتی ہے کہ تم نہیں کر سکتے، جس کا میرے عزیزو نقصان یہ ہو رہا ہے. سروے کے مطابق مردوں میں شادی شدہ بدکار مردوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب انہیں نکاح نہیں کروایا جا رہا تو وہ زنا کے راستے پہ جا رہے ہیں. اب اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ ہمارا معاشرہ. تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو ملحوظ نگاہ رکھیں تو آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام نے جو اجازت عطا فرمائی ہے اس میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں. اور اس میں ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو بدلیں. اس معاملے میں عورت عورت کی دشمن ہے، عورت عورت کے خلاف ہے. وہ خود سوچے. اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مطلقہ اور بیوہ سے نکاح کرنے کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے 2 بار بیوہ ہو چکی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں کوئی ام المؤمنین کنواری نہ تھی. تو اگر کوئی ایسی بہن ہے، کوئی ایسی عورت ہے کہ جو بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی اور کوئی اس سے نکاح کرتا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. بعض اوقات دوست تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں کوئی کنواری نہیں ملی کہ تم نے مطلقہ سے شادی کر لی، بیوہ سے شادی کر لی. یہ تانا دینا ہمارے اسلامی احکامات کے بالکل خلاف ہے. اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. اور اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی، شوہر نے ظلم کیا تو یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے. اب ایک عورت ہے بہت اچھی ہے لیکن شوہر نے ظلم کر کے اسے طلاق دے دی. اب اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ یا کسی بچی کی شادی ہوئی 22 سال کی عمر میں، حادثے کے اندر یا کسی اور واقعے کے اندر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی. 23 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. اب اس سے کوئی شادی نہیں کرتا اور وہ ساری زندگی ایسے گزارتی ہے. آپ سوچیے کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے. تو اسلام میں تعدد زوجات کا تصور موجود ہے. پاکستانی معاشرے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر 4 نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 تو کیجئے، ہمت کیجئے، دونوں گھروں میں انصاف کیجئے. اور یہ یاد رکھیں کہ زیادہ شادیاں زیادہ تقوی کی علامت ہے. اور اس پہ دلیل کیا ہے کہ کائنات کے جو متقی لوگ تھے ان تمام نے زیادہ شادیاں فرمائیں. اور خود آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جب زیادہ شادیاں ہوں گی تو ذہن آپ کا جو ہے وہ جائے گا نہیں گناہ کی طرف، اور آپ اپنی فیملی میں مصروف رہیں گے اور آپ کے پاس اسباب موجود ہوں گے. تو زیادہ شادیاں زیادہ تقوی کی علامت ہے. لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ شادیاں زیادہ شہوت کی علامت ہے. جو دوسری شادی کرتا ہے، تیسری شادی کرتا ہے تو اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. پڑوسی بھی دیکھتے ہیں، فیملی والے بھی دیکھتے ہیں، رشتہ دار بھی دیکھتے ہیں، گھر والے بھی دیکھتے ہیں. اور پھر زوجہ کی تو نظریں پھر ویسے ہی وہ گھور گھور کے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ تم نے یہ اقدام کیا کیسے. اور کئی بار تو ایسا میرے پاس کیسز موجود ہیں کہ اس نے کہا جی یا اس کو طلاق دو، یعنی ایک شخص نے شادی کر لی اور زوجہ کو پتہ چلا، اس نے کہا یا اس کو طلاق دو یا مجھے طلاق دو، میں کچھ نہیں جانتی. اب مرد بیچارہ کیا کرے؟ تو یہ یاد رکھیں زیادہ جو شادیاں ہیں یہ زیادہ تقوی کی علامت ہیں، یہ زیادہ شہوت کی علامت نہیں ہے. اور اگر کوئی ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے تو اسے بری نظروں سے دیکھنا اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنا اور اس کے بارے میں جملے کسنا یہ غیر شرعی ہے. ہماری امت مسلمہ میں جو کائنات کے متقی ترین لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اکثر صحابہ کے 1 سے زائد نکاح، بہت ساری ہمارے اولیاء کرام رحمہ اللہ ہیں بہت سارے جن کے 1 سے زائد نکاح، 4 شادیاں. تو کیا ان کے بارے میں آپ رائے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی سوچ کو بدلیں
کہ زیادہ نکاح یا زیادہ شادیاں زیادہ تقوی کی علامت ہے، زیادہ شہوت کی دلیل نہیں ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ نے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ بنیادی طور پر تعدد زوجات کے اندر حکمت ہے، جس کی بنا پر اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس کی رخصت عطا فرمائی۔ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی مینج نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، تو پھر وہ ایک پر اکتفا کرے، لیکن وہ بھی شادی اس کی وقت پر ہو جانی چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ایک کو بھی نہیں رکھ سکتا اور اسے حتماً قطعاً معلوم ہے کہ میں نان نفقہ سکنا نہیں دے سکوں گا، اس کی بنیادی واجبی ضروریات کو پورا نہیں کر سکوں گا، تو پھر وہ صرف روزوں پر اکتفا کرے۔ تو آج کے معاشرے میں ہمیں اس چیز کو بھی پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جزئی طور پر میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری جگہوں پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن مزید اس کے اندر تیزی کے ساتھ بہتری آئے گی تو ہمارا معاشرہ بے راہ روی کے راستے سے ہٹ جائے گا، ورنہ ڈے بائی ڈے جب آپ غیر فطری طریقہ کار کی جانب جائیں گے تو بجز بربادی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر تھوڑا برداشت پیدا کریں اور دوسری عورتوں کو بھی برداشت کریں۔ اگر شوہر اس طرح کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے بالکل اجازت دیں، جیسا کہ عرب معاشرے میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی زوجہ اپنے شوہر کے لیے دوسری زوجہ ڈھونڈ کے لے کر آتی ہے اور اس کی شادی کروا دیتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو کئی ایسے کیسز موجود ہیں کہ اسے شوٹ کر دیا، پسٹل نکال کے لے آئیں کہ تم نے یہ کام کیا کیسے؟ اب بیچارہ مرد کیا کرے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔